السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ ہمارا حج تربیتی کورس کے اعتبار سے آخری سبق ہے۔ اس سے قبل ہم نے مسنون حج، عمرے اور حج کا طریقہ ذکر کیا ہے، اور آج ہم مسجد نبوی کی زیارت، حرم مدینہ کی زیارت آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو آپ نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس یا رسول اللہ الا الازخرة فانه لكينهم ولبيوتهم فقال الا الازخرة۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی حرمت والا بنایا ہے، اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس شہر میں لڑائی قتال حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی ایک دن کے بعض لمحات میں حلال کیا گیا ہے، ایک گھڑی بھر کے لیے میرے لیے حلال ہوا ہے، تو وہ اللہ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام شہر ہے۔ لہٰذا اس میں نہ تو کوئی اس کا درخت کاٹا جائے، اور نہ ہی شکار کو بھگایا جائے، نہ ہی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے، اور نہ ہی اس کے گھاس کو اکھیڑا جائے۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، کہا اللہ کے رسول الا الازخرة، یہ اسکر گھاس کی اجازت دے دو، فإنه لكينهم ولبيوتهم، یہ اس کے لوہاروں سناروں اور گھروں کے لیے یہ فائدہ دیتا ہے، گھروں کی چھت ڈالتے ہیں۔ بعض روایتوں میں قبورہم بھی ہے، قبریں بند کر کے اوپر جو ہے نا گھاس ڈالا جاتا ہے قبروں کے بند کرنے کے لیے، اور اسی طرح یہ لوہار اور سنار اسے جلانے کے کام میں لاتے ہیں، تو اس کی اجازت دے دو۔ تو آپ نے فرمایا الا الازخرة، اسکر کی اجازت ہے۔ تو ایک حرم ہمارا یہ مکی ہے، اور دوسرا حرم ہمارا مدنی ہے، مدینے کا حرم، حرم مدنی، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المدینۃ حرم من قضاء الی قضاء لا یقطع شجرها ولا یحدث فیہا حدث من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ فلاں پہاڑی سے لے کر فلاں پہاڑی تک، یعنی ایر سے لے کر سور تک یہ مدینہ حرم ہے، المدینۃ حرم من قضاء الی قضاء،
لا یقطع شجرها، اس کا درخت بھی نہ کاٹے جائیں، اور اس میں کوئی احداث فی الدین بھی نہ کیا جائے، یعنی کوئی دین کے اندر نیا کام بھی ایجاد نہ کیا جائے بلکہ یہ فرمایا کہ جو بندہ کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے اس مدینے میں، یا کوئی دین میں ایجاد کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ حرم مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، تو میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مدینے کو اللہ رب العزت نے میری دعا کی وجہ سے حرم قرار دیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہم اجعل المدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، یا اللہ مدینے کو تو مکے کی نسبت دگنی برکت عطا فرما۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من صبر لوبائہا کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامت، یا آپ نے فرمایا کہ من صبر علی لوائہا کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، کہ جو مدینے کی مشکلات پر صبر کرتے ہوئے یہاں رہے گا تو میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو بندہ جس کی آخری گھڑی مدینے میں ہوئی، مدینے میں فوت ہوا، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف دعا ہے جس میں وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا۔ تو اس وجہ سے مدینہ جو ہے یہ بہت ہی محترم جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا۔ تو یہ دو حرمین ہیں، ہمارے لیے بڑی محترم جگہ ہیں۔ تو مدینہ جو ہے بالکل مکے کی طرح، اس کو بھی اللہ نے فرشتوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا لا انکا بالمدینۃ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ جو ہے اس کے سرحدوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں کبھی بھی طاعون بھی نہیں پھیل سکتا اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا ان اللہ سمی المدینہ طابہ، اللہ نے قرآن مجید میں مدینے کو طابہ کہا ہے۔ مدینے کے بہت سارے نام ہیں، طابہ، طیبہ اور مطیبہ، طیبہ اور اس طرح کے نام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان الایمان لا یعذر الی المدینۃ کما تعذر الحیۃ الی جوہرہا، ریاض الجنت میں بھی حدیث لکھی اور مسجد نبوی میں بھی۔ تو مدینہ جو ہے فرمایا کہ اس میں قیامت کے قریب قرب قیامت ایمان سمٹ کر اس طرح آ جائے گا مدینے کی طرف جس طرح سانپ ساری جگہ پر پھر آ کر اپنے بیل میں واپس آ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے خیبر، یہ اس کے مدینہ کے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اور اسی طرح مدینے کی جو کھجور ہے عجوہ، فرمایا العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم، یہ مدینہ جو ہے مدینے کی کھجور عجوہ، یہ ایسا پھل ہے کہ اس میں زہر کے لیے شفا رکھی اللہ نے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے من تصبح کل یوم سبع تمرات عجوۃ لم یضرہ فی ذلک الیوم صوم ولا سحر، جو بندہ صبح 7 کھجوریں کھا لے عجوا تو اس کو اس دن نہ جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زہر اثر کر سکتا ہے۔ اور عمارتیں نظر آتی جب مدینہ سے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ کہتے اللہم ھذا حرم نبیک، یا اللہ یہ تیرے نبی کا حرم ہے۔ اور اسی طرح مدینہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا بھی جو ہے نا کی جا سکتی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہرحال کی جا سکتی ہے سنت سے، تو اس طرح اس کی دلیل نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بندہ حج مکمل کر لے تو حج مکمل کرنے کے بعد اس حدیث کے مطابق کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد مسجدی ھذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصی، آپ نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ پر رخت سفر باندھ کر جانا یہ مشروع نہیں ہے ثواب کی نیت سے۔ تو وہ 3 ہی مسجدیں ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے اور مسجد اقصی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 نماز کا زیادہ ثواب ہے اس میں، اور سوائے مسجد حرام کے، کیونکہ اس کا ثواب جو ہے 1 نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ رہی بات یہ کہ جب آدمی حج مکمل کر لے تو حج مکمل کرنے کے بعد، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حج اور عمرے کا تعلق مدینے سے نہیں ہے، حج بھی مکے میں ہی پورا ہوتا ہے، عمرہ بھی مکے میں ہی پورا ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی سعادت، عظیم سعادت نصیب فرمائی ہے تو وہ مدینہ منورہ کی زیارت سے کیوں محروم رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کا شہر ہے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ حج پورا کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اسی ملک کا حصہ ہے سعودیہ کا ہی، تو وہ حرم مدنی کی طرف جو ہے نا سفر کا قصد کرے اور اس میں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائے۔ البتہ مدینہ پہنچ کر وہ مسجد نبوی کی زیارت کرے گا تو اس میں اسی طرح دعا پڑھ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر اس کے اندر داخل ہوگا، اور پھر تحیت المسجد پڑھے جس طرح کہ عام تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس میں جا کر یہ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرے، جو حجرہ میں ہے، حضرت عائشہ کے حجرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ تحیت المسجد چاہے مسجد نبوی میں پڑھ لے، یا پھر بہتر ہے کہ اگر ریاض الجنت میں جگہ مل جائے تو وہاں نفل پڑھنا یہ افضل ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں جا کر دعا پڑھے الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ریاض الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، اور اس میں یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ریاض الجنت سے نکل کر پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا تو اس میں حاجی یا معتمر کو چاہیے
کہ آپ کی قبر کے پاس جائے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ ان الفاظ میں درود پڑھے: السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یوں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ درود پڑھے کہ الصلاۃ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر موقع مل جائے کچھ دیر کھڑے ہونے کا تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے۔ پھر ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے تو اس میں بھی الصلاۃ علی ابی بکر اس طرح پڑھے، اور یا السلام علیکہ یا ابا بکر کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح السلام علی عمر، اور یا الصلاۃ والسلام علی عمر ایسے بھی کہہ سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علی ابا بکر اس طرح بھی کہہ سکتا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا عمر، ایسے بھی کہہ سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ بہرحال یہ مسجد نبوی کی زیارت کرے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جتنی زیارات مدینے کی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ آج کل ساری مسجد نبوی کے اندر ہی آ گئی، ما سوائے چند ایک کے کہ بقیع الغرقد قبرستان ہے تو اس کی زیارت بھی کرے، یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، حاجی وہاں جائے تو صحابہ کرام اور تمام مومنین کے لیے استغفار اور بلندی درجات کی دعا کرے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھنا مستحب اور مسنون ہے کہ جو عام قبرستان میں پڑھی جاتی ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا پڑھے۔ اور اس کے ساتھ پھر مدینے سے یعنی متصل شہدائے احد کی قبریں ہیں، اور احد پہاڑ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرتے تھے تو یہ اس کی زیارت کرے اور شہدائے احد کی قبروں کے پاس جائے اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرے، اور وہی دعا پڑھے جو بقیع الغرقد کے اندر اس نے دعا پڑھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ مسجد قباء ہے، یعنی مدینے کی زیارتوں میں مسجد قباء، تو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا: من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، کہ جو بندہ مسجد قباء میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھے نفل، اللہ اس کو ایک مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے جایا کرتے گاہے بگاہے قباء میں، کبھی سوار بھی اور کبھی پیدل بھی، اور وہاں جا کر آپ 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو اسی طرح جو یہ بڑی بڑی زیارتیں ہیں وہ تو یہی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں جہاں خندق کھودی گئی تھی، جبل صلا، اور اس کے دامن میں خندق، اور وہ 7 مساجد جو تھیں اس طرح، تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس کا باغ دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وقف کیا ہوا کنواں دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال زیارات وہی تھیں جو بتا دی گئی ہیں، بڑی بڑی زیارات تھی، اور سب سے زیادہ جو بڑی زیارتیں ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر ہی آ گئی ہیں، اس کی توسیع میں ہی آ گئی ہیں، اور کیونکہ صحابیات کے گھر وہاں تھے، امہات المومنین کے گھر وہاں تھے، صحابہ کے گھر وہاں تھے، اور اسی طرح اس مسجد نبوی کے اندر سارا ہی مدینہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا وہ آ گیا ہے۔ اس لحاظ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی میں جائے۔ اور باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھنا لازمی ہیں، 8 دن رہ کر 40 نمازیں پڑھنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے اور نہ ائمہ دین سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت، بلکہ جتنی نمازیں بھی پڑھنے کا موقع ملے وہ سعادت ہے، ضروری تو نہیں کہ 40 نمازیں، 40 سے زیادہ بھی موقع ملے تو بندہ پڑھے۔ اور یہ یاد رہے کہ نمازوں کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اس بارے میں جتنی بھی روایات پیش کی جانے والی ہیں وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ مثلا ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ من صلی للہ اربعین یوما فی جماعت یدرک تکبیرۃ الاولی کتبت لہ برات من النار و برات من النفاق۔ یہ روایت تو باہر صورت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ وہاں مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھنا اور اتنی نمازیں پڑھے گا تو اس کے لیے جو ہے نا قیامت والے دن سفارش ہوگی، اس طرح کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زیارت میں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا مسجد کے اندر جو ریاض الجنت ہے وہاں نفل پڑھے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ من صلی فی مسجد اربعین صلاۃ کتبت لہ برات من النار و نجات من العذاب و برات من النفاق، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرم مدنی کے اعتبار سے جو روایات ثابت ہیں تو وہ تو ٹھیک ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت کدہ نہ بنا دینا، قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی جو پوجا کی جاتی رہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس طرح کی روایات تو ثابت ہیں، اور یہ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے اعتبار سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حرم ما بین لابتی المدینہ علی لسانی، کہ مدینے کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان یہ حرم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا المدینہ تو حرم ما بین آئرن الی قضا من احدث فی حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل قال ذمۃ المسلمین واحدہ فمن اغفر فی مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولا قوما بغیر اذن موالی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منها صرف ولا عدل۔ یہ روایات ثابت ہیں مدینے کی حرمت کے بارے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا مدینے کی فضیلت میں کہ مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا امرت بقریۃ تاکل القری، جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کا اس کی طرف حکم دیا ہے۔ اور ساری بستیوں کو کھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سب بستیوں پر غالب آ جائے گی، یا جہاں سے نکلنے والا جو دین ہے وہ ہر جگہ پر پہنچے گا۔ اور آپ نے فرمایا لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، یہ مدینہ ہے، اور یہ اس طرح لوگوں کو وہاں سے بھگا دے گا جو غلط قسم کے لوگ ہیں۔ کما ینفی القیر خبث الحدید، جس طرح کے لوہار کی بھٹی جو ہے لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور مدینہ کے بہت سارے نام ہیں، المدینہ، طابہ، طیبہ، مطیبہ، مسکینہ، اور اسی طرح الدار، جابرہ، مجبورہ، منیرہ، یثرب، یہ سارے مدینے کے نام۔ اور اس کو طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی
مٹی کی پاکیزگی کی وجہ سے، یا اس کے رہنے والوں کے پاکیزگی کی وجہ سے، یا اس کی فضا کی پاکیزگی کی وجہ سے، جو آپ کی دعا کے ساتھ مدینے کی فضا ہموار ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لو رعیت الذبا بالمدینہ، اگر میں کسی ہرن کو دیکھوں مدینے میں چر رہی ہے ترتا ہوں، ما زاورتھا، میں اس کو بگاؤں گا نہیں، اس کو ششکاروں گا نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما بین لابۃ حرام، کہ اس کے جو ہے نا دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ حرم ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کو سب سے زیادہ موافق پائیں گے جو لوگ بھی باہر سے آئیں گے، اور واقعی جو حجاج اور معتمرین جاتے ہیں وہ مدینے کی فضا کو خوبصورت پاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا يدخل المدینہ روب المسیح دجال، مسیح دجال کا روب مدینے میں نہیں اثر کرے گا، اس کے 7 دروازے اور ہر دروازے پر فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، علی انقاب المدینہ ملائکہ لا يدخلها طاعون ولا الدجال۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ دجال جو ہے یہ ہر شہر کو روندے گا سوائے مکے اور مدینے کے، اور اس کے جو ہے نا اللہ پاک نے حد بندی کی ہوئی ہے، اور اس پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو صفیں باندھ کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور مدینہ جو ہے وہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ وہ ایک مرتبہ، یعنی اس میں زلزلہ طاری ہوگا 3 مرتبہ، اور یخرج اللہ کل کافر و منافق، جتنے بھی وہاں کافر اور منافق ہوں گے مدینہ سب کو باہر پھینک مارے گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ المدینہ تو کالقیر تنفی خبثا وینسا طیبھا، کہ مدینہ جو ہے لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، اور یہ جو بھی مدینے میں کسی قسم کی کوئی تدبیر کرتا ہے تو مدینہ اس کو باہر پھینکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے، مدینے کے در و دیوار نظر آتے، تو آپ اپنی سواری کو دوڑاتے، اور الاحر وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَ مِنْ حُبِّهَا، اس مدینے کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو دوڑایا کرتے تھے۔ اور آپ نے بنو سلمہ کو جب انہوں نے ارادہ کیا مسجد نبی کے قریب آ جائیں، تو آپ نے فرمایا تھا، یا بنی سلمہ الا تحتسبون آثارکم، کہ تم اپنے ادھر علاقے میں رہو قباء کے قریب، تو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم جب وہاں سے چل کر آتے ہو تو تمہیں ایک ایک قدم کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس بنا پر مدینہ جو ہے یہ بھی حرم ہے، اور اس حرم کے بھی بہت سارے آداب ہیں جو تفصیل کے ساتھ کتب میں درج ہیں، اور اس کا حج اور عمرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بہر صورت یہ ہے کہ مدینے، یہ جو بندہ حج کرنے جاتا ہے تو حج صرف مکے کا ہے، اور اس کے بارے میں بندہ دعا کرے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، کہ یا اللہ میرے اس حج کو مبرور بنا دے، قبولیت والا بنا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور جتنی بھی میں نے کوشش محنت کی ہے اس کے لیے دام میں در میں سخن ہے، تو یا اللہ اس کو تو قابل قدر بنا دے، اس ایسے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو حرم مدنی اور حرم مکی، ان دونوں کا احترام کرنا چاہیے مسلمان کو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا، ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں، وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو زیادہ دن مدینے کے لیے وہ جو ہے نا لے کر جاتے ہیں، جبکہ مکے کے اندر ایک نماز پڑھنے کا حرم مکی میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور حرم مدنی میں ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دونوں حرم ہیں اور ان کا احترام اور ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مدینہ، یہ محبت وحی بھی ہے، جس طرح مکہ محبت وحی ہے اسی طرح مدینہ بھی محبت وحی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وہ جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اسی کو ہی اپنا وطن بنایا تھا۔
تو اس اعتبار سے تو بہت فضائل ہیں مدینے کے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں حرم مدنی کی جو ہے نا وہ زیارت کی شوق ہوتا ہے، اور مکے کا بھی اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور پھر وہاں نفلی طواف کا ہی بہت زیادہ ثواب ہے، اور پھر حج اور عمرہ جو ہے وہ ہوتے ہی اللہ کے گھر کے ہیں. اس کے علاوہ کسی جگہ دنیا میں حج اور عمرہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سعادتوں سے مشرف بنائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو جو بھی اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے حرمین کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ سب کے عمل کو اپنی بارگاہ میں اخلاص سے قبول فرمائے. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم نے بیان کیا ہے، سنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم